ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 8 کی بقیہ تفسیر۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں یہودیوں کی ایک اور بری عادت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کسی اچھے الفاظ سے سلام نہیں کرتے، اور ان کے سلام کے الفاظ وہ نہیں ہوتے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں یہودیوں کی ایک ذلیل حرکت۔ یہودی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یوں کہتے تھے، السلام علیکم، یعنی تم پر موت آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے جواب میں علیکم، یعنی تم پر بھی موت آئے فرما دیتے تھے۔ یہاں اسی سے متعلق 3 احادیث منحازہ ہوں۔ نمبر 1، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو انہوں نے کہا السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو۔ میں ان کی گفتگو سمجھ گئی اور کہا تم پر موت اور لعنت ہو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جانے دو، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی پسند فرماتا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کہہ دیا تھا وعلیکم، یعنی تم پر ہو۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارے اوپر موت ہو، اللہ تعالیٰ تم پر لعنت کرے اور تم پر اللہ تعالیٰ غضب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جانے دو اور نرمی اختیار کرو، کج خلقی اور بدگوئی سے بچو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، جو انہوں نے کہا وہ آپ نے سنا نہیں؟ ارشاد فرمایا، کیا تم نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا؟ میں نے وہی بات ان پر لوٹا دی تھی، پس ان کے بارے میں میرے الفاظ شرف قبولیت حاصل کر گئے اور میرے بارے میں ان کے الفاظ قبول نہیں ہوئے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مجلس میں آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے جواب دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ اس نے کیا کہا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے خیال میں اس نے سلام کیا تھا۔ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس نے یوں کہا السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو، وہ چلا گیا ہے، تم اسے واپس لے کر آؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسے واپس لے کر آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے السلام علیکم کہا تھا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، جب اہل کتاب میں سے کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو تم کہو علیکا ما قلتا، یعنی تم پر وہی نازل ہو جو تم نے کہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ۔ ترجمہ، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا۔ اس سے ہمیں بھی درس ملا کہ جب بھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کریں تو سلام کے صحیح تلفظ کے ساتھ سلام کیا جائے۔ عموماً آج ہماری ایک اکثریت ہے کہ جیسے سلام صحیح طریقے سے سلام کے الفاظ کہنے نہیں آتے، السلام علیکم، السلام علیکم، اس طرح کے الفاظ عموماً نکلتے ہیں۔ تو صحیح تلفظ کے ساتھ مسلمانوں کو سلام کریں، یہ نہ ہو کہ معنی بگڑ جائیں۔ السلام علیکم، یا کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
تو اس طرح صحیح تلفظ کے ساتھ سلام کریں، اور جواب دینے والا بھی صحیح تلفظ کے ساتھ جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں عین کے اوپر بھی زبر ہے، وعلیکم امون پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو یہ ہے وعا، عین کے اوپر بھی زبر پڑھا جائے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔